السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ یوم دفاع پاکستان، کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ یوم دفاع پر صدر مملکت اور نگراں وزیر اعظم کا شہداء اور غازیوں کو سلام۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر، ہم ان کے مقروض ہیں۔ سائفر کیس، چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت 12 ستمبر تک ملتوی۔ ایف آئی اے کے وکلاء نے 1 ہفتے کی مہلت مانگ لی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو مزید 6 دن جیل میں رہنا پڑے گا۔ وزیر خزانہ آئی ایم ایف پروگرام کی تکمیل کے لیے پرعزم۔ ایف پی سی سی آئی نے معاشی اصلاحات کے ایجنڈے کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ صدر ایف پی سی سی آئی کا کہنا ہے کہ 1 سے 3 سال کی مدت میں $100 ارب کی سرمایہ کاری لانا ممکن ہے۔ پاکستانی نژاد امریکیوں کو ویزا دینے کی بات میں صداقت نہیں۔ ترجمان سفارت خانہ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا اپنے مادر وطن کے دورے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نیو یارک، شکاگو، ہیوسٹن، لاس اینجلس کے قونصلیٹ سے بآسانی ویزا لیا جا سکتا ہے۔ چوری ختم ہونے اور بل ادا کرنے تک عوام کو سستی بجلی نہیں ملے گی۔ وزیر توانائی محمد علی نے بتایا کہ ہر علاقے میں الگ الگ سطح پر بجلی کی چوری ہو رہی ہے۔ ملک میں 589 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. ملک بھر میں یوم دفاع شہدائے پاکستان قومی اور ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ یوم دفاع پاکستان قومی تاریخ کا درخشاں باب ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں یوم دفاع شہدائے پاکستان قومی اور ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ یوم دفاع پاکستان قومی تاریخ کا درخشاں باب ہے۔ اس دن پاکستان کی افواج نے ازلی دشمن بھارت کو عبرتناک شکست دے کر شجاعت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کی۔ یوم دفاع شہداء کے موقع پر صدر مملکت عارف علوی اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کیا۔ یوم دفاع کے حوالے سے صدر عارف علوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ دفاع وطن کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وطن کے بہادر بیٹوں نے دشمن کے خلاف بے خوفی سے لڑتے ہوئے تاریخ کا روشن باب رقم کیا۔ ہمارے غازیوں کے کارنامے قابل فخر ہیں کہ انہوں نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ ہر مشکل گھڑی کا سامنا اسی جرأت اور جذبے سے کیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ہم اپنے شہداء کے مقروض ہیں۔ اپنے خطاب میں نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ آج ہم اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شہداء ہمارے ماتھے کے جھومر ہیں۔ 6 ستمبر کو یوم دفاع شہداء کے حوالے سے قومی یادگار شکرپڑیاں میں پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے شرکت کی، یادگار پر فاتحہ پڑھی، پھول رکھے اور خطاب بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہداء اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ شہداء کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے آئے ہیں۔ ہم شہداء کو نہیں بھولے۔ نشان حیدر پانے والے کیپٹن محمد سرور شہید اور میجر شبیر شہید کے مزاروں پر بھی یوم دفاع شہداء کے موقع پر تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر دونوں شہداء کے مزاروں پر پھول چڑھائے گئے اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ لاہور میں شاعر مشرق، مصور پاکستان علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ کور کمانڈر لاہور سید عامر رضا تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے مزار اقبال پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ تقریب میں دیگر اعلیٰ فوجی افسران نے بھی شرکت کی، جبکہ مزار اقبال کے اطراف میں سیکیورٹی ہائی الرٹ رہی۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی تقریب کے مہمان خصوصی PAF اصغر خان اکیڈمی کے ایئر آفیسر کمانڈنگ ایئر وائس مارشل غضنفر لطیف تھے۔
مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل غضنفر لطیف نے اس موقع پر مزار قائد پر پھولوں کی چادر رکھی، فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ گارڈز تبدیلی کی تقریب میں 7 خواتین سمیت 57 کیڈٹس حصہ لے رہے ہیں، جبکہ تقریب کے دوران مزار قائد پر پاک فضائیہ کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مادر وطن کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے شہداء اور ان کے خاندانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 6 ستمبر کو یوم دفاع الشہداء منایا جاتا ہے۔ 58 سال قبل آج ہی کے دن ہماری مسلح افواج اور پوری پاکستان نے غیر معمولی جرأت اور بے مثال جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا تھا۔ سائفر کیس کی اٹک جیل میں سماعت کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت 12 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سائفر کیس کی اٹک جیل میں سماعت کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس کے دوران ایف آئی اے کے وکلاء نے 1 ہفتے کی مہلت مانگ لی۔ سائفر کیس کی اٹک جیل میں سماعت کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت 12 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے درخواست کی سماعت کی، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے وکیل شیر افضل مروت عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ اس موقع پر ایف آئی اے کے وکلاء نے جواب جمع کرانے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دینے کی استدعا کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ سائفر کیس کی آئندہ تاریخ کیا ہے، جس پر وکیل شیر افضل نے جواب دیا کہ سوال یہ ہے کہ کیا 13 ستمبر کو کوئی نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی نے کہا کہ اس حوالے سے ہم ہدایات لے کر عدالت کو آگاہ کر دیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم کیس اس سماعت سے پہلے رکھ لیتے ہیں، عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر عدالت F8 کچہری سے جوڈیشل کمپلیکس منتقل کی گئی۔ وزارت داخلہ متعلقہ وزارت بنتی ہے، وزارت قانون نے یہ نوٹیفیکیشن کیسے کیا؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آئندہ سماعت پر عدالت کو بتائیں کہ وزارت قانون نے کس اختیار کے تحت نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ وکیل شیر افضل نے کہا کہ ہماری استدعا ہے کہ آج ہی دلائل دے دیے جائیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ درخواست واپس لے لی جائے گی۔ وکیل نے جواب دیا، ہم کیوں درخواست واپس لیں، ہم دلائل دینا چاہتے ہیں۔ وکیل شیر افضل نے عدالت کو بتایا کہ ٹرائل کورٹ اس درخواست کی وجہ سے ہماری ضمانت کی درخواست نہیں سن رہی، اب اس وجہ سے چیئرمین پی ٹی آئی کو مزید 6 دن جیل میں رہنا پڑے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں اس حوالے سے آرڈر کر دیتا ہوں کہ ہائی کورٹ میں اس درخواست سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹرائل کورٹ پر اس درخواست کی وجہ سے کوئی پابندی نہیں۔ ٹرائل کورٹ پر پابندی تب ہوتی ہے جب ہائی کورٹ اسے کارروائی آگے بڑھانے سے روک دیتی۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت 12 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ 12 ستمبر کو دلائل مکمل ہو گئے تو اسی دن فیصلہ کر دیں گے۔ نگراں وزیر خزانہ سے عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے ملاقات کی۔ ڈاکٹر شمشاد اختر نے IMF پروگرام کی تکمیل کی یقین دہانی کرائی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر خزانہ سے عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے ملاقات کی۔ ڈاکٹر شمشاد اختر نے IMF پروگرام کی تکمیل کی یقین دہانی کرائی۔ نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر نے کہا ہے کہ نگراں حکومت IMF پروگرام کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے، جبکہ عالمی بینک نے ترقیاتی منصوبوں کے اہداف کی تکمیل اور تکنیکی مدد کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ڈاکٹر شمشاد اختر اور عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کے درمیان ملاقات میں پاکستان کے معاشی استحکام اور سماجی ترقی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے پاکستانی معیشت اور عوام کی ترقی کے لیے مضبوط شراکت داری کے عزم کا اظہار کیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق نگراں وزیر خزانہ نے عالمی بینک کے بطور بڑے ترقیاتی شراکت دار کردار کو سراہا۔ شمشاد اختر نے محصولات میں اضافے سمیت دیگر اقدامات پر آگاہ کیا۔ دوسری جانب FPCCI نے معاشی اصلاحات کے ایجنڈے کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر FPCCI نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے قیام، ڈالر میں قیاس آرائی پر مبنی ٹریڈنگ کے خلاف کریک ڈاؤن، پیٹرولیم مصنوعات اور چینی کی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات، ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا اور سرمایہ کاروں کو حکومت میں تبدیلی کے باوجود معاشی پالیسیوں میں تسلسل برقرار رکھنے جیسی اصلاحات کی حمایت کی، تاکہ ملک میں سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بہتر بنایا جا سکے۔ عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ آرمی چیف کے ساتھ کاروباری برادری کی ملاقاتیں گزشتہ چند سالوں میں معیشت کی غیر یقینی صورتحال اور شدید اتار چڑھاؤ کے بعد کسی تازہ ہوا کے جھونکے سے کم نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کراچی اور لاہور میں ان کے ساتھ تفصیلی ملاقاتوں کے بعد ہمیں حوصلہ ملا ہے اور امید بندی ہے کہ ہم وسیع تر قومی مفاد میں معاشی بحالی اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ صدر FPCCI عرفان اقبال شیخ نے اس بات سے اتفاق کیا کہ پاکستان کے دوست ممالک کی بڑی اور مضبوط معیشتوں کے پیش نظر 1 سال سے کم مدت میں 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اور 1 سے 3 سال کی مختصر مدت میں 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لانا عین ممکن ہے۔
امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستانی نژاد امریکیوں کو ویزا نہ دینے یا ان کی درخواست مسترد کرنے کی بات میں کوئی صداقت نہیں۔ مزید جان لیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستانی نژاد امریکیوں کو ویزا نہ دینے یا ان کی درخواست مسترد کرنے کی بات میں کوئی صداقت نہیں۔ پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستانی سفارت خانہ درخواست گزاروں کو ویزوں سمیت ہر ممکن قونصلر مدد فراہم کرتا رہتا ہے۔ پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ویزا درخواستوں پر 7 دن اور 24 گھنٹے آن لائن کارروائی کی جاتی ہے۔ پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ بات سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ پاکستانی نژاد امریکیوں اور دیگر اوورسیز پاکستانیوں کا اپنے مادر وطن کے دورے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان نے مزید کہا کہ نیو یارک، شکاگو، ہیوسٹن، لاس اینجلس کے قونصلیٹ سے بآسانی ویزا لیا جا سکتا ہے۔ نگراں وزیر توانائی محمد علی نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جب تک بجلی چوری ختم نہیں ہوتی اور لوگ بل ادا نہیں کرتے اس وقت تک عوام کو سستی بجلی نہیں ملے گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر توانائی محمد علی کا کہنا تھا اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان ڈسکوز میں 79 ارب یونٹس بجلی کا نقصان ہوتا ہے۔ صرف ان 5 ڈسکوز میں 100 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ ان 5 ڈسکوز میں سے 3044 ارب کی بلنگ ہوتی ہے اور 100 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر محمد علی کا کہنا تھا کہ پشاور، حیدرآباد، کوئٹہ، سکھر، قبائلی علاقوں اور آزاد کشمیر ڈسکوز میں 479 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ ان 5 ڈسکوز کے 773 ارب کی بلنگ میں سے 489 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ ان 5 ڈسکوز میں سے 60% نقصان ہوتا ہے۔ محمد علی نے بتایا کہ ہر علاقے میں الگ الگ سطح پر بجلی کی چوری ہو رہی ہے۔ ملک میں 589 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے یا بل ادا نہیں کیے جا رہے۔ ہمیں ملک میں ہونے والی بجلی کی چوری کو روکنا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا بجلی چوری یا بل ادا نہ کرنے کے باعث دیگر صارفین پر بوجھ پڑتا ہے۔ جب تک بجلی چوری ختم نہیں ہوتی اور لوگ بل ادا نہیں کرتے اس وقت تک عوام کو سستی بجلی نہیں ملے گی۔ وزیر توانائی نے بتایا کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بجلی چوری کی روک تھام کے لیے کریک ڈاؤن کی ہدایت کی ہے۔ جو بجلی کے بل ادا نہیں کرتے ان سے ریکوری کریں گے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔